ہے تبھی تو گواہوں کی ضرورت ہے. تو خوب سمجھ لو جتنے مادہ پرست آج کل کے یہ نا پروفیسر یونیورسٹیوں کے آ رہے ہیں اور لوگوں کو ٹک ٹاک اور فیس بک پہ گمراہ کر رہے ہیں کہ مذہب نام ہے ہوائی باتوں کا اور سائنس نام ہے فیکٹ کا, حقیقت کا, حقائق کا. تو مذہب ہوائی باتوں کا نام نہیں ہے. خدا کے وجود پر جو دلائل ہے, خدا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے دلائل سے خدا کا وجود ایک فیکٹ ہے, ایک حقیقت ہے. وہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا خدا ہے, کیونکہ اور یہ سائنس سے ثابت ہے, سائنسی دلائل سے. بار بار ایک دلیل میں دیتا ہوں, نیوٹن کیا کہہ کے گیا تھا, یہ کسی مولوی کا ارشاد نہیں ہے. نیوٹن کے قانون کا حاصل یہ ہے کہ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. جو کائنات اپنے آپ کو خود سے چینج نہ کر سکے, اس کے لیے کوئی چینجر چاہیے ہو, وہ اپنے آپ کو خود سے پیدا کیسے کر سکتی ہے میرے بھائی؟ چینجنگ زیادہ مشکل کام ہے یا پیدا ہونا؟ تو خود پیدا کیسے ہو گئی وہ؟ تو خدا کا وجود غیب ہے لیکن یہ وہ غیب نہیں ہے جو دلائل سے ثابت نہ ہو. یہ ایسے زبردست دلائل سے ثابت ہے. لیکن قرآن نے کیا کہہ دیا؟ ایمان والے غیب پر ایمان لاتے ہیں, اس لیے کہ جو ایمان نہیں لائیں گے نا وہ ہٹ دھرم ہوں گے. وہ اس بیس پہ حقائق کا انکار کریں گے کہ ہمارا مشاہدہ نہیں ہے, اور احمق اور بے وقوف لوگ ان کے اس اسٹائل سے متاثر ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے دیکھو سائنس تو نام ہے مشاہدے کا اور مذہب نام ہے ہوائی فائرنگ کا. نہ جنت دیکھی, نہ حوریں دیکھی, نہ شہد کی نہریں دیکھی, کوئی چیز بھی سائنس سے ثابت نہیں ہے. اور مذہبی لوگ بس مانے جاتے ہیں ہاں جی جنت بھی ہے اور حوریں بھی ملیں گی اور اس میں شہد کی نہریں بھی, دودھ کی نہریں بھی, اور مرنے کے بعد عذاب ثواب بھی, اور فرشتے بھی اور جنات بھی. ہوائی وہ کہتے ہیں پھینکے چلے جاؤ, پھینکے چلے جاؤ. مذہبی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پھینک رہے ہوتے ہیں. بھائی پھینک نہیں رہے ہوتے. مذہب جو صحیح مذہب ہے, غلط مذہب کی بات نہیں کر رہا میں, جو مستند مذہب ہے اس کے پاس ان سب باتوں کے مستند دلائل ہیں. سب سے پہلے پیغمبروں کی نبوت, پیغمبروں کی تعلیمات, پیغمبروں کے برحق ہونے کے کتنے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے, یہ تو ایک مستقل ٹاپک ہے. ایک چھوٹی سی بات کر کے بس میں بیان کو میں سمیٹتا ہوں. بعض چیزیں قرآن و سنت میں ایسی ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ سائنسی حقیقت کے خلاف ہے, اس کو بہت اچھالا جاتا ہے. دیکھو یہاں بھی کچھ غلو ہوتا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, مذہب سے زبردستی سائنس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن سے, اور کہتے ہیں دیکھو قرآن میں یہ بھی سائنس کی بات, قرآن میں یہ بھی سائنس کی بات. یہ خوب اچھی طرح ایک بات کان کھول کے دماغ میں بٹھا لیں. آج سائنس کی دنیا ہے نا, سائنسی ترقی عروج پر ہے, تو جو بھی عروج پہ ہوتا ہے نا تو آپ کو عزت کے لیے اپنی نسبت اس کی طرف کرنی پڑتی ہے. یہ انسان کی ایک نیچر ہے. آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. جب شادی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ عزت دولہا اور دلہن کی ہوتی ہے. وہ سب سے زیادہ VIP ہوتے ہیں. دلہن بنی ہوئی ہوتی ہے اور یہ شیروانی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, سب اس سے مل رہے ہوتے ہیں. اس دن سجا ہوا بھی بہت ہوتا ہے, ڈیٹول سے شیمپو سے نہا کے آیا ہوا ہوتا ہے. بعض تو پہلی دفعہ نہاتے ہیں اس دن, اور بڑا زبردست اسٹائل سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اور پہلے زمانے میں تو وہ رومال بھی رکھا, وہ جب شروع سے ہی وہ کھن آتی تھی اس رومال سے. اب تو شکر ہے رواج ختم ہو گیا. ہم چھوٹے تھے نا, دولہے بولے بیٹھے ہوتے تھے, یہ رومال رکھا ہوتا تھا ایسی پتہ نہیں ناک پہ رکھتے تھے. پھر وہ کہ بھائی وہ عجیب صاحب نے دیکھا ہی ہوگا, پرانا جو میرے عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے بچپن میں دولہا بھی عجیب فلم ہوتا تھا. وہ تو ایسے یوں پسینہ یوں پوچھ رہا ہوتا تھا. ابے کیا نسوانیت ہے یار, زنانہ پن ہے. میرے ایک بیان ابھی چلا ہے نا, اپنے بچوں کو کچھ لڑکوں میں کھیلنے بھی دیا کرو, کچھ تھوڑا ابے تبے سیکھیں. اس پہ کیسے نیگیٹو کمنٹس آئے ہوئے تھے, یہ تو بچوں کو بگاڑ رہا ہے, یہ بچوں کو ابے تبے سکھا رہا ہے. او بھائی میں تمہارے بچوں کو ابے تبے نہیں سکھا رہا, انسان کا مرد آدمی بنانا چاہ رہا ہوں. تو مائیں کیا کرتی ہیں, بچوں کو گود میں رکھ کے نا باہر نہیں جانے دی. ایکچولی بہت بچے خراب ہو جائیں گے, بچے باہر کا ماحول بہت خراب ہے. مجھے پتا ہے خراب ماحول ہے, اچھا ماحول نہیں ہے, لیکن بالکل ہی بند کر کے رکھ لیا, اس کے لونڈے لپاڑوں میں کھیلنے نہ دیا. وہ اس میں کانفیڈنس بالکل ختم ہو جائے گا. آدمی ہے, دنیا میں چلنا ہے, اس نے دنیا میں سروائیو کرنا ہے, کاروبار کرنا ہے, پھڈے بازی بھی ہوگی اس کی, مسائل کھڑے ہو, تو اس کو آدمی کا بچہ تو بناؤ. تربیت کے چکر میں نیک تو بن گیا وہ, مگر مرد ہی نہیں رہا. ایسے نیک کا کرنا کیا ہے آپ نے, اتنا نیک بن گیا وہ ہو کرتا ہے, ڈر جاتا ہے بیٹھ کے وہ. تو تربیت میں بیلنس ضروری ہے. تربیت بھی نظر بھی رکھو, گالیاں نہ سیکھے, کوئی چرس ہیروئن میں نہ لگے, کوئی چوریاں چکاریاں نہ کرے, لیکن تھوڑا تھوڑا اس میں مردانگی بھی تو آئے نا, یہ بھی تو ضروری ہے. تو بیلنس ضروری ہے. تو لوگ بیلنس نہیں رکھتے تو پھر بچوں میں نیک تو بن جاتے ہیں کہ نسوانیت پیدا ہو جاتی ہے, بہادر نہیں رہتے, پھر وہ چوئی میں بن جاتے ہیں, پھر ماں باپ ہی کے لیے عذاب بنتے ہیں. کانفیڈنس بعض بچوں کا ایسا ختم ہوا ہے, جو خاص طور پہ جو مالدار علاقے ہیں نا ان میں یہ مسئلہ زیادہ ہے. پوش علاقوں میں بچے نفسیاتی ہو جاتے ہیں, پھر نفسیاتی ڈاکٹر یہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں ان سے علاج کروا رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے, بچے میں کانفیڈنس ہی پیدا نہیں ہونے دیا آپ نے. تو لڑکے کی تربیت الگ طریقے سے ہوتی ہے اور لڑکیوں کی تربیت الگ طریقے سے ہوتی ہے. دونوں کی تربیت میں بہت فرق ہے. تو خیر کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے بات کو سمیٹوں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب دیکھو جب جو دولہا بنا ہوا بیٹھا ہوا ہوتے ہیں یوں رومال لے کے, جو پرانے زمانے کے, اور صحرا بھی ہوتا تھا بعض وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا تھا, گٹر میں گر جائے کہیں بھی کوئی بھی دشمنی نکال سکتا تھا, گٹر کے قریب لے جا کے اس کو دھکا دو اندر گرے گا. وہ صحرا ہوتا تھا, نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا تھا.
ایسے جو دولہا تھے کوئی بھی دشمنی نکالنا چاہتا نکال لیتا. پھر نوٹوں کا ہار ہوتا تھا, اس میں سے بچے, ہمارا تو بڑا دل کرتا تھا یار 2 روپے اس سے نکال کے لے کے جاؤ, اتنی بڑی دولت لے کے گھوم رہا ہے وہ. تو اب خیر دولہا تھوڑے نارمل اسٹائل کے آنے لگے. پھر بھی ہمیں یاد ہے جو بھی دولہا بنا ہوا بیٹھا ہوتا تھا, ہم سب کا دل کرتا تھا اس کے پاس جا کے بیٹھے, کیونکہ آج سب سے زیادہ عزت کس کی ہے, اس کی. تو لوگ بھی دیکھتے ہوتے جو بھی VIP ہوتا ہے نا, تو انسان کی نیچر ہے, انسان چاہتا ہے میں اس محفل میں اس کے ساتھ ہوں, میں اس محفل میں اس کے ساتھ, لوگ اپنا ریلیشن بتا. تو یہ انسان کی نیچر ہے. تو آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہر شخص, آپ کسی کو بھی عزت دلانا چاہو تو اس کی نسبت کس کی طرف کر دی جاتی ہے. تو ہمارے کچھ مذہبی لوگوں نے, جن کو مذہب سے محبت ہے, قرآن سے بھی, انہوں نے دیکھا یار بہت زیادہ لوگ سائنس کو فالو کر رہے ہیں, تو انہوں نے قرآن کی نسبت بھی سائنس کی طرف کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا سائنس تو قرآن پہلے بیان کر چکا ہے, قرآن تو پہلے بتا چکا ہے. آپ نے طب نبوی کے نام سے حکیموں کی کتابیں دیکھی ہوں گی, کیا خیال ہے طب نبوی, کہ یار یہ تو نبی 1400 سال پہلے بتا کے چلے گئے تھے کہ یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, یہ پرہیز کرنے سے یہ ہوتا ہے. یہ تو نبی 1400 سال اس سے حکیموں میں, بھائی یار ہم تو آج تحقیق کر رہے ہیں کدو اتنی فائدے کی چیز ہے, لیکن کدو کے بارے میں تو 1400 سال پہلے نبی نے بتا دیا. آج ہمیں پتا چلا کہ آنکھیں خراب ہوں تو کھجور گرم چیز ہے وہ نہیں کھانی چاہیے, نبی نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا. تو اسی طرح سائنس میں دیکھو پوری کتابیں لکھی جا رہی ہیں, دیکھو قرآن میں یہ تو 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا, آج سائنسدان کہہ رہے ہیں. یہ غلط ہے. سائنس قرآن کا ٹاپک بولو نہیں ہے, طب پیغمبر کا ٹاپک نہیں ہے. قرآن کو عزت دلانے کا یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ قرآن سے سائنسی چیزیں, کچھ چیزیں ہیں قرآن میں, یہ تو معجزہ ہے کہ کوئی ایسی بات قرآن میں نہیں ہے جو آج سائنسی حقیقت کے اگینسٹ ہو, کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ خود ایک معجزہ ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے سائنسی حقائق بیان کرنا شروع کرے گا, یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے, خوب سمجھ لو. نہ یہ پیغمبر کا ٹاپک ہے طب نبوی, نہ. کیوں؟ یہ کام آپ جس بیس پہ کر رہے ہو وہ بیس ہی غلط ہے. تو قرآن کو عزت دلانے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں. قرآن سائنس کی کتاب ہے, اس پہ بہت سارے اشکالات ہوں گے. قرآن بلاغت کی کتاب ہے, بلاغت کی کتاب ہے. اب جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں, حضرت ایک ایتھیسٹ نے اعتراض کیا کہ قرآن میں سورہ کہف میں آتا ہے کہ ذوالقرنین نے سورج کو کیچڑ میں غروب ہوتا ہوا دیکھا. وہ کہتے ہیں سورج کیچڑ میں تو غروب ہی نہیں ہوتا, سورج کہاں غروب ہوتا ہے, وہ تو غروب ہوتا ہی نہیں ہوتا, گھومتا رہتا ہے. تو علماء کیا جواب دیتے ہیں, بھائی قرآن نے یہ تھوڑی کہا کہ کیچڑ میں غروب ہوا, بلکہ ذوالقرنین کو لگا ایسا کہ کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے. تو سائنسی حقیقت کے خلاف کچھ نہیں ہے قرآن میں, لیکن قرآن یہ بات بیان کر رہا ہے کہ کیچڑ میں غروب ہوتا ہوا دیکھا. ہو سکتا ہے اس سے بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہو, صدیوں تک سمجھتے رہو کہ کیچڑ میں غروب ہوتا ہے, لیکن قرآن نے کہا سمجھتے رہو, ہمارا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے نا. ہم جو بات کر رہے ہیں ہم تو اس کو فوکس کرو. یہ تو سائنس خود ہی آ کے پردہ اٹھا دے کہ کیچڑ میں غروب ہوتا ہے یا غروب سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھو, حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج, صحابی سے بتایا, بخاری کی حدیث ہے, تمہیں پتا ہے سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ صحابی نے کہا نہیں. فرمایا جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ عرش کے نیچے جا کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. عرش کے نیچے جا کے اللہ کے سامنے کیا کرتا ہے؟ سجدہ. اور پھر اللہ سے اجازت لیتا ہے دوبارہ طلوع ہونے کی. اللہ اجازت دے دے تو طلوع ہو جاتا ہے, اللہ اجازت نہ دے تو طلوع نہیں ہوگا. پھر وہ مشرق سے مغرب سے دوبارہ نکلے گا سورج, ایک دن آئے گا اللہ اجازت نہیں دے گا. اب یہ کیا حدیث سائنسی اصولوں پہ فٹ بیٹھتی ہے؟ بھائی سورج تو ہر وقت کہیں نہ کہیں غروب ہو رہا ہے. اس کا جواب یہی ہے, بھائی سائنس قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سارے علماء اس کی حدیث کی یہی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بدوؤں کی مینٹیلٹی کو سامنے رکھ کے جواب دیا کہ قرآن تو کہہ رہے ہیں الشمس والقمر یسجدان, سورج اور چاند ہر وقت سجدہ کر رہے ہیں, ہر وقت کہیں نہ کہیں ڈوب رہے ہیں نا سورج اور چاند. بھائی سورج ہر وقت کہیں غروب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ابھی بھی غروب ہو رہا ہوگا ملیشیا میں یا ادھر سعودی عرب میں, جو ویسٹ کی طرف ملک ہے ان میں ابھی غروب ہو رہا ہے, اور کہیں طلوع ہو رہا ہے, امریکہ میں ابھی طلوع ہونے والا ہوگا. تو ہر وقت سورج اور چاند قرآن کہتا ہے سجدہ کر رہے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے سجدہ کرتا ہے. تو یہ عرب کے بدوؤں کو ان کے مینٹل لیول کے حساب سے سمجھایا جا رہا ہے کہ سورج ایک ایک سیکنڈ میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے. تو غروب آفتاب کا ٹائم اس لیے بتایا گیا کیونکہ ہماری نظر میں یہ کائنات میں تبدیلی کا وقت ہوتا ہے. تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کائنات میں جب بھی کوئی تبدیلی ہوتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی وہ تبدیلی. لیکن اس حدیث کو اگر ہم پورا ایز اٹ از لے لیں تو یہ سائنسی اصولوں پہ تھوڑی اترتی ہے. یہ اور آسان مثال دیتا ہوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے, صحابہ کرام کو دیکھا آپ نے کہ وہ نر کھجوروں کے پھولوں کو مادہ کھجوروں کے پھولوں سے ملاتے ہیں, جس کو عربی میں تعبیر نخل کہتے ہیں. آج بھی یہ جو
کھجور اگانے والے ہیں نا, وہ ایک نر کھجور رکھتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, اس کے بھور ڈالتے ہیں کس پر, مادہ کھجوروں پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ یہ کام مت کرو, انہوں نے نہیں کیا. پیداوار بہت ہی کم ہوئی کھجور. پیداوار کیا ہوئی بولو, یہ صحیح مسلم کی حدیث, بہت بہت نقصان ہو گیا ان. تو وہ صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ آپ کے مشورے پہ میں نے ایسا کیا تھا اور پیداوار ہوئی نہیں, تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انما انا بشرم مثلکم. یہ حدیث کے الفاظ ہیں بھائی, میرے اپنے الفاظ نہیں, صحیح حدیث ہے. فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, جب میں تمہیں تمہاری دنیا کے معاملے میں, کوئی دین کے معاملے میں کوئی مشورہ دوں, کوئی حکم دوں, فاتقوا اللہ واستطعتم, اس پہ فوراً عمل کرو, کیونکہ وہ میری بات نہیں, وہ کس کی بات ہے, وہ میرا موضوع ہے دین. لیکن جب میں تمہیں دنیا کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں تو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا مِنِّي, اور دنیا کی چیزیں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو, لہذا تمہاری مرضی, اس مشورے پر عمل کرو یا نہیں کرو. تو اگر نقصان ہو گیا تو نہ کرو یہ کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن کا جو ٹاپک ہے وہ سائنس سے افضل ہے, لہذا اس کو عزت کے لیے اپنے آپ کو سائنس کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا آپ نے دماغ میں چڑھا کیوں لی ہے ایک بات کہ جی قرآن سے جب تک سائنسی اصول ثابت نہیں ہوں گے ہم قرآن کو نہیں مانیں گے. قرآن کا ٹاپک اخلاقیات ہے, انسان کو انسان کا بچہ بنانا, اور سائنس کا ٹاپک اخلاقیات نہیں ہے. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. دیکھو کوئی شخص اگر زنا کرتا ہے, اللہ نہ کرے, بار بار زنا کرتا ہے, اور کوئی قوم زنا کرنا شروع کر دے, میڈیکل سائنس کچھ نقصانات بتائے گی اس زنا کے؟ بولو کوئی ڈاکٹر کہے گا اس سے انسانی صحت برباد ہو رہی ہے, کہے گا نہیں. تبھی ڈاکٹروں میں زنا بھی ہے جو مذہب کو فالو نہیں کرتے. سب سے زیادہ زنا تو ان ملکوں میں ہے جو میڈیکل سائنس کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. لیکن فیملی سسٹم, خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی. خاندانی نظام کا تعلق اخلاقیات سے ہے. یہ کس کا ٹاپک ہے؟ قرآن کا. تو یہ سائنسدان آپ کو نہیں بتائے گا کہ زنا مت کرو, یہ قرآن آپ کو بتائے گا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بولو مت پھٹکو. کھجور کی پیداوار میں اضافہ کیسے ہوگا, یہ پیغمبر کا ٹاپک نہیں ہے. کھجور کو کھجور کے بدلے میں جب بیچا جائے گا تو سودی لین دین کے بغیر بیچا جائے گا. یہ کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا. یہ زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آپ ابا کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, یہ سائنسدانوں کا ٹاپک نہیں ہے. سائنسدان اس پہ خاموش. اس سے آپ کی صحت کو کوئی نقصان ہوگا بلکہ اور اچھی ہو جائے گی, ٹینشن فری. ابا کھانس رہے ہیں, جراثیم آ رہے ہیں, بلکہ ڈاکٹر سے پوچھو گے وہ تو کہے گا جراثیم کا تبادلہ ہو رہا ہے. آپ نے اٹھایا, ایدی سینٹر کے حوالے کر دیا, اب آپ کی لائف کیا ہو گئی؟ آزاد. ڈاکٹر کہے گا آپ اسٹریس لیس ہو گئے, اب آپ ایک اچھی کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. سائنس اس بارے میں خاموش ہے, لیکن مذہب یہ کام کرنے دے گا آپ کو؟ مذہب کہے گا پاپا کی خدمت شروع ہی اور اماں کی خدمت شروع ہی بڑھاپے میں ہوتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو میرے بھائی مذہب کا جو ٹاپک ہے وہ سائنس کے ٹاپک سے کیا ہے؟ سپیریئر ہے. تو یہ کمبخت ان چیزوں کو تیار ہی نہیں ہے, ان چیزوں کی اہمیت کو ماننے کے لیے, اور ہمارا جو لبرل طبقہ ہے وہ بھی تیار نہیں ہے. اس لیے اس کو پھر یہ سہارا لینا پڑتا ہے. ایکچولی جو نیوٹن نے جو بات 500-600 سال پہلے کہی تھی, ایکچولی وہ تو ہمارے پیغمبر 1400 سال پہلے کہہ چکے ہیں, حالانکہ نہیں کہہ چکے ہوتے, وہ نہیں کہی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایکچولی وہ جو ابھی جو ایک ریسنٹلی کورونا کے بارے میں آئے, یہ تو قرآن میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے. اور لوگ ایسے اسکالر کو سنتے ہیں, ایک بہت بڑا پھینکو اسکالر ہے, انگلش ڈگری ٹھش پش مارتا رہے گا اور کہے گا دیکھو وہ مریخ کا ذکر تو قرآن میں پہلے سے ہے. نام نہیں لیتا میں, خام خواہ میں لوگوں کا نام لے کے عزتیں اچھالنا مناسب نہیں ہے. اور وہ ٹھش پش انگلش مارتا رہے گا اور کہے گا کہ دیکھو یونیورسٹی میں لوگ بہت سن رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کوئی مولوی تمہیں یہ بات نہیں بتائے گا. ذوالقرنین جو تھے نا, وہ پتہ نہیں کہاں گئے ہوئے تھے, وہ کون سے آسمان پہ گئے ہوئے تھے, اور وہاں سے انہوں نے پھر وہ یہ جو کہا نا سورج کو کیچڑ میں, وہ اصل میں وہ وہاں تھا, وہ کیچڑ سے یہ مراد تھا. کیچڑ ایک لفظ ہے جو عربی میں یہ ہے, اور اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے. پھر اس ترجمے کو لاطینی زبان میں ترجمہ کر کے, پھر فرانسیسی زبان میں ترجمہ کر کے, پشتو میں ترجمہ کیا تو یہ نکلا. اور یہ تو پہلے سے قرآن میں ایسا گھماتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ ہے سائنس. اور یہ مولوی لوگ یہ تو کبھی ایسی سائنسی باتیں نہیں بتا رہے ہوتے, کیونکہ انگلش نہیں پڑھی ہے. یونیورسٹی ایک پڑھے لکھے مولوی میں اور ایک مدرسے سے فارغ جاہل مولوی میں یہی تو فرق ہے. جو جاہل مولوی ہے وہ 19 بچوں اور 4 شادیوں کی بات کرے گا, اور جو آج کل کے سیکولر جن کی قرآن پہ گرفت ہے, سائنس بھی پڑھی ہوئی ہے, اور بعض تو یہاں تک کہتے ہیں انگریز قرآن پڑھ کے ہی چاند تک پہنچائے. اور بھائی قرآن کو عزت دلانے کے لیے لمبی پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نے یہاں تک کہہ دیا, اپنا مذاق اڑوایا کہ روشنی کی سپیڈ سے تیز آواز کی سپیڈ ہے, کیونکہ آواز ہم جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ ٹھک کر کے آسمان تک پہنچتی ہے, اور روشنی کو پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے. تو ایک سائنٹسٹ نے اتنا مذاق اڑایا کہ دیکھو یہ مذہبی لوگ کتنی لمبی پھینکتے ہیں. اس لیے مذاق مت اڑواؤ اپنا,
भाई मजहब का टॉपिक अलग है, साइंस का टॉपिक अलग है. हाँ, मजहब साइंस के खिलाफ बात कभी नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं करेगा जो साइंसी हकीकत के खिलाफ और मजहब के तौर पे वो उसको अकीदे के तौर पे बयान करे वो. लेकिन मजहब का जो टॉपिक है वो सुपीरियर है. वो क्या है, उसकी ज्यादा जरूरत है. देखो, एक जल्दी से छोटी सी मिसाल देके बयान खत्म करता हूँ. मैं दुनिया में हर जगह मैंने ट्रैवलिंग की है. मैं गिलगित के गांव में भी गया हूँ. ऐसे गांव में जाके मैं रहा हूँ, 2-3 दफा जाके मैंने 8-8 10-10 दिन वहां सफर किया कि जो साइंसी तरक्की से दूर नहीं बल्कि कोसों दूर है. ना वहां ट्रैक्टर था, अब आ गया होगा. ना वहां बिजली थी जब मैं गया था, अब हो सकता है आ गई हो. ना वहां डॉक्टर थे, ना वहां किबले हकीम थे. हकीम के साथ पता नहीं किबला लगाने का खुद ब खुद दिल करता है. तो मैं ऐसे गांव देहातों में गया हूं जहां साइंसी तरक्की नाम की कोई चीज बोलो नहीं है. अच्छा, मुझे तजस्सुस तो शुरू से है ना थोड़ा सा कि यार देखें इनको साइंसी तरक्की ना होने से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं. आप हैरान हो गए, कोई भी नुकसान नहीं हो रहा हूं, बल्कि बेशुमार फायदे हो रहे हैं. बिजली नहीं है, ईशा की नमाज पढ़ते ही पूरा गांव खराटे लेके सोता है, अंधेरा है. अब चेंज हो गया वो. अब मैं गया था तो सब कुछ आ गया वहां पे. पैराडोल भी आ गई है सरदर्द की, सिगरेटें भी आ गई हैं, डॉक्टर भी आ गए, तो टीके भी आ गए, अब तो सब कुछ आ गया ना. जब तक नहीं था, ये बात है 2006-7 की, तो अब क्या, बल्कि इससे भी पहले की होगी मेरा ख्याल है. खैर, मैंने उन लोगों की जिंदगियां देखी, 90 साल उम्रें. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जमीन में मकई उगाते हैं, गोबर की मकई, आर्टिफिशियल खाद बोलो, क्योंकि उनको पता ही नहीं आर्टिफिशियल खाद क्या होती है. गायें पालते हैं, गोबर, दूध निकाला, गोबर डाल दिया जमीन में, ऑर्गेनिक, एकदम खानदानी किस्म की ऑर्गेनिक. फिर उसे पीसते भी पत्थर की चक्की में. मैंने एक दफा व्लॉग में भी दिखाई थी एक चक्की, पत्थर की चक्की में पानी से ना उसको घुमाते हैं. पानी भी ताजा ताजा नहरों का पानी पी रहे हैं. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अच्छा, शादियां भी 2-2 3-3, और शादी भी बालिग होते ही हो रही है. और शहतूत के बागात वो ऑटोमेटिकली उगते हैं. पहाड़, इतनी साफ सुथरी हवा, 80-90. मैंने उस गांव का एक वाकया भी आपको सुनाया था, दोबारा सुना देता हूं. एक साहब ने मुझे मिलाया, ये मेरे अब्बा हैं 80 साल के, साइंस टेक्नोलॉजी से दूर अब्बा. वही बात है, ऐसा अब्बा कहां से लब्बा, सवाल पैदा होता है ना. साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर अब्बा, 80 साल के अब्बा है मेरे ये. मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह, बुजुर्ग मिला मैं उनसे. अगले दिन उन्हें गांव से शहर जाना था, गिलगित शहर, हॉस्पिटल. मैं बैठ गया उनके साथ. उनकी वाइफ को, अच्छा वहां हॉस्पिटल जाने का रेशो भी 100 में कोई एक जाती होगी हॉस्पिटल प्रेगनेंसी में, 100 में कोई एक खातून, वरना नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन का एक वाकया भी नहीं, डेथ का एक वाकया भी नहीं. मेरा ख्याल है 3 से 4 हजार की आबादी थी गांव की, और कहते हैं अब तक हमें नहीं याद पड़ता प्रेगनेंसी में किसी खातून की मौत वाकई हुई है. लेकिन अब चूंकि डॉक्टर आना शुरू हो गए हैं, तो 1-2 डॉक्टर मैंने वहां देखे, तो कहते हैं जब से डॉक्टर आए हैं तो बीमारियां भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी हैं. बहरहाल मैं नहीं डॉक्टरों के खिलाफ, डॉक्टरों का होना गांव देहातों में जरूरी है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इतना बड़ा जो हमने साइंस को हवा बना लिया है ना, ये इतना बड़ा हवा है नहीं. इसके फायदे भी हैं, लेकिन साइड इफेक्ट ज्यादा हैं इस तरक्की के. तो मुझे उन्होंने बताया कि ये मैंने कहा होगी कोई प्रेगनेंसी होगी, इनकी वाइफ होगी, कोई मसला होगा, उनको उल्टियां लगी हुई थी. तो मैंने कहा कि यार ये आप भाभी हैं? कह रहे नहीं यार ये मेरी वालदा है. मैंने कहा होगी वालदा. थोड़ी देर में मेरे दिमाग ख्याल आया, वालदा का मतलब क्या? वालिद साहब तो 80 साल के हैं और वालदा प्रेग्नेंट है. फिर थोड़ी देर के बाद जब मैं होश में आया, मैंने कहा सगी वालदा. कह रहे नहीं, अभी वालिद साहब ने रिसेंटली 3री शादी की है, और वो जरा कम उम्र खातून से कर ली है, तो वो पहला बच्चा है तो थोड़ा सा टेंशन हो रही है, हम एहतियातन हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं इनको. तो मैंने कहा 3री शादी वालिद, मैंने कहा वो जो कल मिले थे, कह रहे हाँ वही. मैंने कहा वो 80 साल ही के हैं? कह रहे हाँ, और लग भी रहते 80 साल. मैंने कहा इस्लाम. एक लतीफा याद आ रहा है, लेकिन वो सुनाने का नहीं, कभी अकेले में खुशबू लगा के आए तो सुनाऊंगा. मैंने कहा यार ये साइंसी तरक्की और ये जिम डोले और प्रोटीन डाइट, फुल प्रोटीन डाइट लिया करे, लो कार्ब डाइट और वैक्सीन और ये ड्रामे सब जरूरी है भाई. मैं डॉक्टरों के खिलाफ जाके खामखा मैं आप लोगों को ऊपर गलाना नहीं चाहता. मैंने कहा तुम लोग के पास कम बख्तों ना फोन है, ना बिजली है, ना खाद है, खा सिर्फ मकई रहे हो, मकई की रोटी खाते हैं सारा साल, गाय का दूध पीते हो ताजा ताजा. इस पे तुम कमबख्त 80 साल में 4थी शादी कर रहे हो. और हमारे यहाँ डॉक्टर के आप देखो कितनी एसओपीज, पसीना थोड़ा सा निकला है, ORS. गांव में ये ORS की सहूलत नहीं है, लिहाजा वो डिहाइड्रेशन से मर जाना चाहिए सब कमबख्तों को. एक भी नहीं मरता, फिर भी शहर में मर रहे होते हैं लोग. पसीना से डॉक्टर के समय पसीना ज्यादा निकलेगा तो देखें डिहाइड्रेशन होती है एक्चुअली से, तो लिहाजा एसी में बैठे. वो तो कहीं भी नहीं बैठ रहा है यार, गर्मी में गर्मी बर्दाश्त कर रहा है, सर्दी में सर्दी. मैंने कहा यार ये इस गांव के 2000 लोगों की आबादी मैंने सर्वे किया, एक खातून भी प्रेगनेंसी से मर नहीं रही है, और गांव में मोहब्बत भी है, सब अपने बाप को भी
کہہ رہے, میں نے کہا یار اس عمر میں بچے ابا پیدا کر رہے ہیں, پالے گا کون؟ کہہ رہے ابا نے تو پیدا کرنے پہ زور لگایا ہوا ہے, لا لا کے ہمیں پالنا پڑے گا. ابا نے فل اسپیڈ سے, کہہ رہے ابا تو اب بوڑھے ہو گئے, پال تو ہم رہے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے, کچھ ترقی نہیں. اس لیے یہ سائنسی ترقی بہت اچھی بات ہے, لیکن کوئی اتنی بڑی انسانیت کے لیے خیر خواہ ثابت نہیں ہوئی ہے کہ انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہے. بیڑا بھی غرق کسی ترقی نے کیا ہے. اگر کچھ بھی نہ ہو نا, زیادہ سکون کی زندگی گزرے گی. لوگ عشاء کے فوراً بعد سو جائیں گے, موبائل نہیں ہوگا, محبتیں بھی ہوں گی, بیویاں گھروں سے بھاگیں گی نہیں, آپ کے بھی کسی اور سے تعلقات نہیں ہوں گے, جمشید کے نام سے آپ لڑکیوں کے نمبر سیو نہیں کرو گے, اور پیزے برگر خود بخود چھوٹ جائیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ خود اگاؤ گے, خود کھاؤ گے, دیسی انڈا ملے گا آپ کو. بکری کا جب دودھ نکالو گے, آدھا پسینہ دودھ نکالنے میں نکل جائے گا آپ کا. تو خود بخود یہ جو نیچرز کا کوئی آلٹرنیٹ بولو نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی قرآن کا ٹاپک سائنس نہیں ہے. سائنس کی ہمیں ضرورت ہے, وہ پہنچے اس سورج پہ جہاں مرضی پہنچ جاؤ, لیکن اس قرآن کا جو, اگر اس گاؤں میں قرآن کی تعلیمات نہ ہوتی نا, پھر بیڑا غرق ہونا تھا ان کا. پھر پتہ ہے کیا ہوتا, گاؤں کی لڑکیاں چڈیاں پہن کے گھوم رہی ہوتی, پھر یہ اپنی وائف کو نہیں, اپنی گرل فرینڈ سے بچہ پیدا کرتا, لیکن اس کو ہاسپٹل لے کے بولو نہیں جاتا, کیونکہ سائنس بہت ترقی کر چکی تھی اس گاؤں میں اور لوگ لبرل ہو چکے تھے. پھر یہ ابا 80 سال کے ابا کو گھر میں نہیں رکھتا, وہ ابا اولڈ ہاؤس میں یا عیدی سینٹر میں ٹائم گزار رہے ہوتے. اور پھر یہ ہمارا بھی 10 دن اکرام نہیں کرتے, کہتے ایکچولی یہ مادہ پرستی ہے, اس میں مہمان 10 دن تک ہم مہمان کو کھلائیں, مولانا صاحب ہیں ہم کھلائیں, پاگل ہیں کیا؟ تو یہ پھر مادہ پرستی ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائی انسانیت کو سائنس سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ مذہب کی ضرورت ہے انسان کا بچہ بنانے کے لیے. ورنہ یہی سائنس اور ٹیکنالوجی اگر مذہب کے بغیر آئے گی تو اور تباہی کا ذریعہ بنے گی. بن رہی ہے, لوگ چرچ کی طرف آ رہے ہیں, ہیروئن کی طرف آ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ کوئی شرمندگی نہیں ہے اس میں کہ قرآن کا ٹاپک سائنس نہیں ہے, اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. قرآن سائنس کا باپ ہے. میں نے مثال دی تھی نا, دولہا کے سامنے آپ کو بیٹھنے نہیں دیا جا رہا, تو آپ کی عزت کیسے ہوگی؟ آپ برتھ سرٹیفکیٹ نکال کے دیتے ہو, یہ میرا بیٹا ہے اور میں دولہے کا کیا ہوں؟ باپ ہوں. تو اب چپلوں میں بھی بیٹھو گے تو عزت ملے گی. دولہا آپ کو عزت دے گا, بولے گا پہلے ان سے ملیے, یہ میرے باپ میں ہے. تو اس لیے مذہب کی ویلیو سائنس سے زیادہ ہے. اس لیے ہمیں بھائی, ہم تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو قرآن کے موضوعات ہیں وہ انسانوں کے لیے زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا میرے بھائی, عورتوں کے لیے اکیلے قبرستان جانا عام ہوتا جا رہا ہے, خواتین کے اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ غلط ہے بھائی. ایک کوئی قبرستان میں جن بن کے بیٹھ جائے, ایک دن کسی خاتون کو ڈرا دے, وہ اپنے شوہر کی قبر پہ آئے نا, وہ پیچھے چھپ جائے اور اس شوہر جیسا حلیہ بنا کے کہے میں آ گیا, وہیں بے ہوش ہو جائیں گی. تو یہ صحیح نہیں ہے. قبرستان کا ماحول تو خراب مت کرو. ایک ایسی جگہ ہے جہاں جا کے انسان آخرت کی یاد تازہ ہوتی. ایک ایسی جگہ ہے جہاں جا کے انسان لے کے تھا بیٹا اچھا نہیں ہونے والا تمہارے ساتھ. وہاں بھی اگر خواتین جا رہی ہوں تو پہلے خواتین برقعوں میں آئیں گی, تھوڑے دن کے بعد چہرہ کھولنے کے آئیں گی, پھر اس کے بعد خواتین کو روکنا کہاں آسان ہے بھائی. پھر اس کے بعد وہ بھڑکیلے قسم کے برقعے آئیں گے. پھر جب قبرستانوں میں رش بڑھے گا تو پھر چادروں پہ آ جائیں گے. پھر وہی ماحول بن جائے گا. قبرستان میں اور حیدری کی مارکیٹوں میں فرق ختم ہو جائے گا. پھر قبرستان جانے کا دل چاہے گا کہ میں کب مروں گا. تو وہ وحشت جو قبرستان میں انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے نا, وہ وحشت ختم ہو جائے گی. اس لیے خواتین کو چاہیے ایک نہ ایک دن سب نے قبرستان جانا ہے, اس ٹائم کا انتظار کر لیں. آپ جائیں گے قبرستان, بے فکر رہیں, پھٹے پہ ڈال کے, چارپائی پہ ڈال کے آپ کو وہیں لے جایا جائے گا. اس سے پہلے جانے کی کوشش نہ کریں. اس چکر میں بہت سے مرد قبرستان پہنچنے لگے ہیں. غزہ کے مسلمانوں تک امداد کیسے پہنچائیں؟ جو پہنچا رہے ہیں ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے, یہ سوال مجھ سے پوچھنے کا نہیں ہے. ہمیں لوگ دے دیتے ہیں جو بغیر کہے, تو پھر ہم وہ جن ٹرسٹوں پہ ہمیں اعتماد ہے ہم وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن ہم نے بڑی کوشش کی ہے, بہت مشکل ہے اندر تک امداد پہنچانا براہ راست. غزہ کے بارے میں پوچھا ہے, مسلمانوں کی مجرمانہ خاموشی اور بی بی سی پر اللہ آخرت میں ہم سے سوال کریں گے. خاموشی اگر مجرمانہ ہے تو پھر یقیناً سوال ہوگا. مجرمانہ خاموشی وہ ہوتی ہے کہ آپ کے بولنے سے فائدے کی امید ہو, اور کچھ امید ہی نہیں ہے فائدے کی. بعض لوگ خاموش رہ کے زیادہ کام کر سکتے ہیں, وہ اگر بولیں گے تو کام نہیں ہوگا. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کو بھی کام نہیں کرنے دیا جاتا. لوگ کہتے ہیں شور زیادہ مچاؤ, شور مچاؤ کہ میں کام کر رہا ہوں, میں کام کر رہا ہوں. شور مچانے والے کام نہیں کرتے ہیں. جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ پاکستان کے بارے میں جو الزام لگائے جاتے ہیں نا کہ ہماری فوج کچھ نہیں کر رہی, ہماری ISI کچھ نہیں کر رہی, تو جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بتا کے نہیں کرتے. میں تو ابھی باہر ٹریولنگ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. کچھ چیزیں میڈیا پہ بتانے کی نہیں ہوتی ہیں. تو یہ بہت کچھ اندر بہت سے ملک کر رہے ہوتے ہیں. تو اب خام خامے نفرتیں پھیلا کے اپنا ٹائم ضائع مت کرو. ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے, جو ہم کر سکتے ہیں کریں, جو نہیں کر سکتے چپ کر کے بیٹھے رہیں اور دعا کرتے رہیں. ہمارا زیادہ ٹائم اپنوں کو گالیاں دینے میں لگ رہا ہوتا ہے. ابے یہ کیوں نہیں کچھ کر رہا, ابے یہ کیوں نہیں کچھ کر رہا. مفتی طارق مسعود صاحب کو دیکھو, شادیوں پہ بیان کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. یہ کچھ تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھی تو باتیں ہی پھینک رہے ہو بیٹھ کے.
या तो तुम तोपे लेके गए हुए होते हैं ना, वीडियो बना के भेज रहे होते, मैं देखो तोपे लेके जिहाद कर रहा हूँ, मुफ्ती तारिक मसूद बच्चे पैदा कर रहा है, फिर मैं भी शर्मिंदा हो जाता है यार। तुम भी तो यहाँ बैठ के कोई चाय बना रहे हो, होटल वाला वो फेंक रहा है, ये मौलवी साले कुछ नहीं कर रहे और केतली में चाय डाल रहा होगा, फिर चक रहा होगा, फिर मीठा कैसा है इसका। तू क्या कर रहा है यहाँ बैठ के भाई? तो जो कर सकते हो करो भाई, किसने मना किया है? और जो करने वाले होते हैं अक्सर वो बोल नहीं रहे होते। और पाकिस्तान के बारे में एक बात याद रखो, जब भी दुनिया में किसी पे आफत आई है ना मुसलमानों पे, पाकिस्तान ने अपना सीना सब मुहाजिरीन के लिए हमेशा खोला है। लेकिन मेरे और आप पे कोई आफत आई ना, कोई पड़ोसी मुल्क हमें पनाह नहीं देगा, सब मार के लित्तर लगा के भगाएंगे हमें। ये सिर्फ हमारा ज़र्फ है कि हम सबके साथ हैं, कोई हमारे साथ नहीं है। जितने भी खिलाफत के नाम पे मुल्क कायम हुए हो या इस्लामी और जितने भी जो मर्दी हो, उन्हें ठेंगा दिखा देना, बोला दफा हो यहाँ से। हम कहेंगे हमने 16 लाख अफगानियों को पनाह दी, हमने 32 लाख कह रहे हो दी होगी, हम नहीं तुम्हें रखेंगे, दफा हो यहाँ से, समझ रहे हो? इसलिए हमने अपने हुक्मरानों को बुरा भला कह के अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मत मारो। जो एतराज की चीज है वो एतराज करो, जो गलत है उसको गलत कहो, लेकिन स्टेट के अगेंस्ट जाने की कोशिश मत करो। कोई नुकसान, जितने बदमाशी के साथ यहाँ दुनिया में किसी मुल्क में खुदा की कसम आपकी वो इज्जत नहीं होगी जो आपके अपने मुल्क में है। हर मुल्क में आप अजनबियों की तरह रहते हो। अरबों में तो 2 टके की वैल्यू नहीं है हमारी। अरब तो कभी माने, आप अरबी भी बोल लोगे ना, जब उसको पता चलेगा पाकिस्तानी है, चल भाई हट यहाँ से, आया बड़ा, तो मानते ही नहीं, बोलते पता नहीं थर्ड दुनिया के घिसे पटे लोग वो हमें ये समझते हैं। तो हमारी बदमाशी यही है, यही है सब कुछ। हमारी जो इज्जत है ना वो यही है। बाहर कुछ पैसा है, इज्जत नहीं। और यहाँ कौन से जो क्वालिफाइड लोग हैं उनकी इज्जत होती है, वो भी यूरोप अमेरिका में, सऊदी में तो उनकी भी नहीं होती। अरब मुल्क तो आप साइंटिस्ट भी होना नहीं मानता, बोले चाह गेम से पैसे कैसे कमाते हैं? अगर जुआ खेल के कमा रहे हैं तो जायज नहीं है, गेम बना के फिर उसमें ऐड चलवा के डालते हैं तो फिर जायज है। लेकिन ये काम है टाइम वेस्टिंग, कोई अच्छा काम कर लो वो ज्यादा बेहतर है। जब भाई बांग्लादेश से हमारे कुछ दोस्तों के फोन आए हैं, ढाका मरकजुल फुरकान के प्रोग्राम में टिकट लगाए गए थे, 1000 रुपए, 4000, 5000। क्या ये प्रोग्राम कमर्शियल था और ये सूरत हाल आपके इल्म में थी? अच्छा भाई, मेरा बांग्लादेश का सफर फ्री फोकट का था, कमर्शियल बेसिस पे नहीं था। मैं बार बार लोगों को बताता हूँ, मैं जहां भी दुनिया में तबलीग के लिए जाता हूँ फ्री फोकट का होता है। सवाब के अलावा कोई खुशी से कोई हदिया दे दे तो एक अलग बात है, वो तो कोई भी किसी को। आज एक साहब आए माशाल्लाह, वो क्या लेकर आए थे, 4 घरों के लिए माशाल्लाह खजूर और उसमें बादाम में तो खुश हो गया। मैंने चलो, वरना मुझे तकसीम करना पड़ता है। कोई साहब आए कभी खजूर लेकर आ गए, अब इस पे तो गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है ना, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि वो तो खुद ही अपनी खुशी से कोई खजूर ले आया, कोई कुछ ले आया तो लेकिन मेरा जो जितने भी ट्रैवलिंग होती है वो फी सबीलिल्लाह होती है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। तो बांग्लादेश में भी फ्री फोकट ही का था। मरकजुल फुरकान वालों ने, मुझे पता चला कोई टिकट लगाए हुए थे 1000, 4000, 500 मेरे बयान में, तो वो मुझे नहीं पता था, तो वो लगाए हैं। तो आप जाने, जो बांग्लादेश वाले जाने मरकजुल फुरकान, और उसमें मेरा भी कोई कमीशन नहीं था और ना मुझे किसी नाम पे मिला है, कुछ भी नहीं है उसमें, फी सबीलिल्लाह। तो मुझे बाद में लोगों ने शिकायत की कि ये 5-5 हजार रुपये टिकट लिया इन्होंने। तो भाई हमें नहीं पता इन सब चीज़ों का, इसलिए कि मैं फिर मेरे बारे में लोग बदगुमान होते हैं। लोग कहते हैं अच्छा मुफ्ती साहब का ना खांचा है कि 4000 का टिकट बेचना, 1000 का टिकट बेचना, इतने तुम्हारे इतने हमारे, क्योंकि टिकट तो बहरहाल मेरे नाम पे बिके होंगे ना भाई, मशहूर शख्सियत के नाम पे टिकट बिकते हैं ना, कि बंदा आ रहा है तो बेचो। अब तो मैं उनको पहले से जानता भी नहीं हूँ, मुझे तो मौलाना तलहा साहब थे जो बांग्लादेश में हमारे होस्ट थे, उन्होंने बुलाया, तो मैं तो उनके मातहत था। तो अब किसी ने टिकट बेचा है नहीं बेचा मुझे नहीं पता भाई, तो इसलिए मैं ना किसी को सही कह रहा हूँ ना गलत कह रहा हूँ। लेकिन मेरा ये दौरा कमर्शियल बेसिस पे नहीं था, क्योंकि लोग मेरे बारे में बदगुमान होते हैं कि यार 4000 का टिकट है तो मेरा ख्याल है 500 शायद मुफ्ती साहब का भी कमीशन होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग ये कहते हैं, मैं उनको मना करता हूँ टिकट शिकट ना लगाया करो। वो ये कहते हैं कि भाई वो टिकट लगाने से ये होगा कि हॉल फ्री में नहीं मिलता, तो वो जो इस तरह के मॉल हैं या हॉल हैं तो वो फ्री में नहीं होते, तो उसमें वो उनके पैसे देने पड़ते हैं, तो हम लोगों से लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये जितने पैसे देने पड़ते हैं उससे ज्यादा में ले लेते हैं ये लोग, यानी हॉल अगर 5 लाख का है तो इनके अर्निंग 10 लाख की होती है। तो फिर लोग पूछते हैं वो 5 कहाँ गए, तो भाई वो मेरे पास नहीं है। कुछ ने कहा ये हॉल 20 लाख में बुक हुआ और टिकट बिके 40 लाख के, मुफ्ती साहब आपको पता है वो 20 लाख मजीद कहाँ गए, आपको कितने मिले उसमें से, आपका कितना कमीशन था? भाई मुझे सवाब के अलावा कुछ भी नहीं मिला। तो ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि आप जाने, वो लोग जाने, बांग्लादेश वाले जाने, और मरकजुल, वहां मरकज को मरकज बोलते हैं बांग्लादेशी जबान, मरकजुल फुरकान वाले जाने। तो ये वजाहत मेरी तरफ से जरूरी थी। अच्छा वही हम तो मुझे तो चलो इन्होंने स्पॉन्सर किया था,
टिकट आने जाने का उन्होंने दिया था, मेरे तो 2 दोस्त अपने खर्चे पे गए हैं, तो बेचारे टिकट भी इनको भी लोग समझ रहे हैं इनका भी बहुत कमीशन था। भाई ये तो अपना खर्चा करके गए हैं यार, सही है, इनका तो टिकट भी अपना खुद कराया है इन्होंने। मेरे साथ कोई भी जाए ना, फ्री फोकट में ना जाए। कुछ क्योंकि बाद स्कॉलर्स होते हैं वो जा रहे हैं तो उनके साथ 8-10 गरीबी में जा रहे होते हैं, वो भी सब फ्री टिकट होते हैं। मैंने अपने दोस्तों को बोला हुआ है, मुझे अगर कोई कहीं बयान के लिए बुलाएगा, अगर मेरे साथ जाना है तो मैं उसको बोलूंगा इससे पैसे लो, फ्री फोकट में। फ्री फोकट की दोस्तियां तो भाई सबकी होती हैं। आपको हमारे साथ जाने का कितना शौक है, टिकट के पैसों से पता चल जाएगा। फ्री फोकट की दोस्तियां क्या, ऐसा भी हुआ। अभी मैं बांग्लादेश जा रहा था, 2-3 दोस्त, मुफ्ती साहब हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत है इस तबलीगी सफर में, तो आप हमारा भी उनसे कह दें। मैंने कहा ठीक है, मैं आपका भी कह देता हूँ। भाई 2 बंदे और आ रहे हैं। फिर मैंने उनसे बोला कि वो इतना पैसा है, इतने टिकट के पैसे आ रहे हैं। नहीं पैसे, हम तो आपके साथ जा रहे हैं। मैंने कहा आपको मुझसे चूंकि मोहब्बत बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि मजहब के नाम पे ना हमारे यहाँ ट्रेनिंग ये होती है कि मुफ्त खोरी की आदत डलवाई जाती है मजहब के नाम पे। भाई मजहब तो खर्च करना सिखाता है, मुफ्त खोरी कहां से सिखाता है मजहब यार? मजहब तो सिखाता है खर्च करना सीखो, मुफ्त खोरी की आदत ये मजहबी लोगों का काम नहीं है। अगर कोई है तो इसका मतलब मजहबी है नहीं। आप कैसे साहब खुद टिकट भी अपना ही खुद ही कर लेते। तो मैं इतनी पाँव फैलाऊंगा जितनी मेरी चादर है, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग एक सिर्फ बांग्लादेश की थोड़ी है, हर थोड़े दिन बाद कहीं ना कहीं जा रहा हूँ। अगर मैं अपने खर्चे पे जाना शुरू कर दूं तो मेरे बच्चों को तुम्हारा बाप खिलाएगा क्या? तो मैं उनसे कहता हूँ भाई आप मुझे अमेरिका बुला रहे हो, कनाडा बुला रहे हो, बयान के लिए बुला रहे हो, तो इतना तो कर लो कि आने जाने का टिकट दे दो। तो बस इतना ही करवाता हूँ, इससे ज्यादा मैं तो उनसे ये भी नहीं कहता कि होटल में ठहराओ। मैं कहता हूँ मेरे अपने रिलेटिव है, मैं उधर ठहर लूंगा। होटल का खर्चा भी करना है तो तुम्हारी वो है, मुझे नहीं चाहिए होटल, मुझे तो एंट्री मारनी है। उसके बाद फ्री फोकट के मस्जिदों में बयान रखवाओ, कोई टिकट लगाने की जरूरत नहीं है। अब अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये मेरी है हेडेक थोड़ी है, मैं तो फिर इसी में सारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा अपनी। तो इसलिए वो पहला जो मेरा अमेरिका का सफर हुआ वो मेरे अपने खर्चे पे था, उस पे भी लोगों ने पैसे कमाए हैं। तो साहब आ रहे हैं इतने पैसे, मैंने कहा भाई कहाँ के पैसे, तो मैं खुद खर्चा करके आया हूँ भाई, लेकिन अब बार बार नहीं हो सकता। मैं इतना बड़ा लैंडलॉर्ड नहीं हूँ कि मैं रोजाना अमेरिका और कनाडा और जापान और वो, फिर तो मेरे बच्चे मुझे पकड़ के मारेंगे। अब्बा पैदा 19 कर दिए, थोड़े कर लेते, फिर थोड़ा स्पीड हल्की रख लेते। और अभी भी अल्लाह का शुक्र है 19 तो अब की रिपोर्ट है। जब भी मुझसे कोई पूछता है कितने बच्चे, मैं कहता हूँ अभी स्टिल अब तक की मुताबिक 19 है, अल्लाह नजरे बस से बचाए। ये मैं बार बार 19 की रिपोर्ट पता है क्यों पेश करता हूँ? लोग कहते हैं अपने घरेलू बातें क्यों शेयर करते हो भाई? मेरा